बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। बड़े दुख से मैं इस ख़बर पर बात कर रहा हूँ। तरलाई में इमाम बारगाह पर ख़ुदकुश हमला और बहुत बड़ा हमला है ये। अभी तक जो हमारे पास इत्तलात हैं वो 35 से ज़्यादा शहादतें हो चुकी हैं और तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं। और जो शहादतें हैं उनकी तादाद में इजाफ़ा हो सकता है, इसलिए कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। और जो फुटेजेस हैं मैं वो दिखा नहीं रहा आपको, बहुत ही हौलनाक हैं। हर तरफ इंसानी अज़ाब बिखरे हुए और खून वहाँ पर फैला हुआ और एक क़यामत सुग़रा जैसे आप कह लें वो है। ये जो इमाम बारगाह है ये तरलाई के इलाके में है और खतीजतुल कुबरा के नाम से मंसूब है। और ये जो इस इलाके की पिंडी इस्लामाबाद की तीसरी बड़ी इमाम बारगाह है और बहुत ही यहाँ पर बड़ी तादाद में नमाजी जो हैं वो आते हैं। तो आज जुमे का दिन था। जो ऐनी शाहिदीन ने जो बताया मैं पहले सब से वो आपके सामने रखूँगा, फिर जो दूसरा हमारी हुकूमती जो बेहिसी या रवैया है या जो दूसरे इदारों ने इसमें जो कुछ भी किया है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। शहीद होने के बाद, कोई ज़ख्मी होने के बाद वो यहाँ पर अपनी को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पाया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है। तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं के निकल आए। तुम अच्छे नहीं है। तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता, ये बम धमाका मस्जिदों के दरमियान नहीं होते। तुम किस चीज की सिक्योरिटी पे है तुम्हें पता होना चाहिए। इमाम बारगाह में जुमा होते हैं, जुमा से पहले तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे मौजूद होना चाहिए था। तुम्हारा सिक्योरिटी यहाँ पे कोई मौजूद नहीं था। मैं बाकायदा तौर पर हुकूमत पाकिस्तान, ये हुकूमत नहीं है, ये हुकूमत होता तो आज पाकिस्तान की आवाम की जो है ना ये मुहाफिज होते। ये आवाम की मुहाफिज नहीं है, ये आवाम को मारवाने के लिए, आवाम के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए ये हुकूमत बनी है। और आवाम इस वक्त आप देखिए इतने बड़े आवाम यहाँ पर मौजूद है और ये आवाम किस लिए यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे बच्चे शहीद हुए हैं, हमारे बूढ़े शहीद हुए हैं, हमारे माए शहीद हुए हैं। हम कोई गलत काम करने के लिए नहीं आया था। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक नमाज जुमा अदा की जा रही थी और दूसरी रकत थी और ये जो खुदकुश हमला आवर हैं ये 2 थे, लेकिन कुछ का कहना है कि 3 थे। एक ने ब्रस्ट मारा है और फिर 2 जो हैं वो अंदर गए हैं। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि एक की इत्तला है कि वो शायद पकड़ा गया या भाग गया। अभी सब कुछ इस तरह से है, लेकिन हमलावर चाहे 2 थे चाहे 3 थे, वो आए और उन्होंने तमाम जो सिस्टम था, वो जो 2 प्राइवेट गार्ड्स थे उनको जिस तरीके से एलिमिनेट किया और अपना मिशन उन्होंने वहाँ पर धमाका किया और शहादतें हुई। ये जब पहुँचे हैं तो गेट पर वहाँ पर 2 गार्ड्स थे, तो इन्होंने ब्रस्ट मारा और एक जो गार्ड है वो तो फौरी तौर पर वहाँ पर शहीद हो गया और दूसरा गालबन ज़ख्मी होकर गिरा। तो ये अंदर भागे मस्जिद के अंदर। तो जो ऐनी शाहिदीन है वो उनका ये कहना है कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए 2-3 लोगों ने इनको पीछे से पकड़ने की कोशिश की है। तो इसमें ये इन्होंने अपनी जैकेट खोली, एक खुदकश हमलावर ने, और उसने ब्लास्ट कर दिया। अब कुछ शाहिदीन का कहना है कि जो दूसरा आदमी है या तो वो किसी ने उसको पकड़ लिया था, इस बात की हमें तस्दीक नहीं हो सकी, या वो फिर भाग गया नेचुरली, जो दूसरी ऑप्शन है। अमूमी तौर पर जो सिक्योरिटी होती है, लेकिन आज सिक्योरिटी वाले नहीं थे। एक और ऐनी शाहिद ने बताया कि शायद वो चाय पीने चले गए थे और ये प्राइवेट गार्ड्स जो थे ये 2 वहाँ पर इमाम बारगाह के बाहर मौजूद थे। तकरीबन 8 से 10 मिनट के बाद जो 1122 का हमला है रेस्क्यू का और दूसरे इदारे वो पहुँचे, उन्होंने आके इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। और उसमें जो शहादतें हैं उनमें मैं देख रहा था कि जो आईजी इस्लामाबाद हैं उनके फर्स्ट कज़न, वो गालबन अकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, उनकी भी शहादत हुई है और उनके वालिद साहब उनके साथ थे, वो शदीद ज़ख्मी हैं। तो हर तरह से जो लोग बयान कर रहे थे, लेकिन लोग गुस्से में थे। उनका ये कहना था और ये बड़ा जायज़ बात थी कि आज क्यों वहाँ पर ये जो इस वक्त जिस तरह हमले हो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ, कोयटा में जैसे हुआ, फिर KPK में जिस तरह से मामला चल रहा है,
تو یہ سینسٹیو ساری جگہیں تھیں, یہاں پر سیکیورٹی کیوں نہیں لگائی گئی؟ آپ نے لاہور میں بسنت میں 10,000 پولیس والے بھیج دیے باہر سے, اور 2,500 وہاں کی پولیس, صرف اس لیے کہ وہ عمران خان کی تصویریں نہ لگا سکے, پی ٹی آئی کے لوگوں کو مارنے پیٹنے کوٹنے کے لیے. لیکن جہاں پر عوامی آپ کو ضرورت تھی پروٹیکشن کی, وہ نہیں تھی. اچھا, اب اس سارے, ایک تو یہ بڑا خود اٹ سیلف بڑا افسوسناک سانحہ ہے, لیکن اس کے ساتھ جو ایک اور جس نے دل کو دکھایا اور لوگوں کو تکلیف ہوئی, وہ کہ آج ایک صدر آئے ہوئے تھے آذربائیجان کے, اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے روٹ لگ جاتا ہے. اب یہ جو ترلائی ہے, یہ اسلام آباد ایکسپریس وے, اور یہ سارا وہاں سے اگر آپ نے ہاسپٹلز میں لوگوں کو لے کے جانا ہے تو جس طرف سے بھی وہ لوگوں کو لے کے جا رہے تھے آگے روٹ لگا ہوا تھا. اور وہ جو مہمان ہیں ہمارے, جو صاحب آذربائیجان کے صدر ہیں, وہ جا چکے, لیکن اس کے بعد بھی جو عینی شاہدین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ جو ہے وہ وہاں پر راستے بند تھے, اور زخمیوں کو ہاسپٹل, کیونکہ بڑا ہاسپٹل یا تو پمز ہے یا پولی کلینک ہے, وہاں پر لے جانے میں لوگوں کو بہت تکلیف ہوئی, اور لوگ سٹک رہے, پرائیویٹ گاڑیوں میں لے کے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی جو بے حسی یہ نظر آئی. اچھا, پھر دوسری بے حسی یہ نظر آئی کہ الیکٹرانک میڈیا کا جو رول ہے. آپ یہ دیکھیں, اب ظاہر ہے بسنت کے لیے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پیڈ ہے سب کچھ, پیسے دیے گئے ہیں, اشتہاروں کی مد میں بھی اور بھی پیسے دیے گئے ہیں کہ آپ نے اس کو ایونٹ کو کامیاب بنانا ہے, بس ہر طرف بسنت ہی بسنت دکھانی ہے آپ نے. تو کیا ہو رہا تھا کہ وہ وہاں پر سے جو فوٹیج ایوان صدر کی چل رہی تھی, وہاں پر ان کو کوئی صدارتی اعزاز دیا گیا, جو لوگ جو معزز مہمان تھے, اور یہ خبر پورے چینلوں سے آؤٹ تھی. یعنی آپ دیکھیں اس قدر بے حسی اور کیلسنس کہ پاکستانی, معصوم پاکستانی, یعنی میں وہاں پہ لوگوں کو سن رہا تھا, دیکھ رہا تھا, بچے بوڑھے جوان وہ ذکر کرتے تھے, روتے تھے, وہ کہہ رہے تھے آج یہ قیامت آ گئی, یہ بلاسٹ نہیں ہے, یہ قیامت ہے. مائیں اپنے بچوں کو ڈھونڈتی پھر رہی ہیں وہاں پر, اور پولیس اور سیکورٹی والے آئے ہیں, بعد میں پورا علاقہ کارڈن آف کر کے میں دیکھ رہا ہوں چھتوں پہ چڑھ گئے ہیں, سنائپر بن گئے ہیں, یوں ششتے لے. او بھائی یہ کام تو پہلے کا تھا, آپ پہلے آتے جب وہ حملہ آور آ رہے تھے تو ان کو آپ نشانہ بناتے. ابھی آ کے آپ نے کیا یہ ایک ٹوپی ڈرامہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, آپ نے وہ شروع کر دیا, چھتوں پہ چڑھ گئے اور سنائپر آ گئے, اور آپ نے کارڈن آف کر لیا, اور آپ نے بس آپریشن شروع کر دیا ڈھونڈنے کے لیے. کیا ہوتا ہے آپریشن کے نام پر؟ لمبی لمبی لائنیں لگا دیتے ہیں لوگوں کی. آپ دیکھیں اسلام آباد میں ہائی الرٹ ہے, صدور آئے ہوئے ہیں اور راستے بند ہیں, آپ جائیں روکتے ہیں ہر 2 کلومیٹر کے بعد, جہاں بڑے بڑے چلان سب کچھ. لیکن کیا آج ختیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ میں تو قیامت آ گئی, وہاں پر تو لوگوں کی جانیں چلی گئیں, خاندان کے خاندان اجڑ گئے, اور الیکٹرانک میڈیا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں کسی چینل کا نام لیں, ہر بڑا چینل. اچھا جی, پھر یہ ہوا بعد میں کہ ٹکر نیچے سے چل رہے ہیں زخمیوں کے, شہادتوں کے اوپر وہ بسنت کی بے حیائی چل رہی ہے, یا وہ سپورٹس چل رہا ہے, کرکٹ چل رہی ہے, یا وہ ایوان صدر چل رہا ہے, یا پھر وہ وزیر اعظم کے بیان چل رہے ہیں, مریم نواز کے بیان چل رہے ہیں, دہشت گردوں کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور مالکان جو ہیں انہوں نے کیونکہ پیسے لیے ہوئے ہیں, وہ یہ جو سارے آپ بسنت سب کچھ وہ دکھا رہے ہیں. ختم کریں بسنت کو, آپ کو شرم آنی چاہیے. اس سوگ میں ختم کریں آپ بسنت کو. اس کا وہ جو پیڑ جو آپ نے اس کے اشتہار دیے ہیں, بھلے پیسے دیں ان کو, ان سے کہیں بند کریں چلانا, لوگوں کے زخموں پر نمک پاشی مت کریں آپ. یہ اتنا ظلم, یہ کس قدر بے حس معاشرہ. یہ مالکان میں تھوڑی غیرت حیا نہیں ہے ان میں. یہ جو مطلب میں کیا الفاظ استعمال کروں, میں زیادہ نہیں وہ کرنا چاہتا, لیکن یہ جو کچھ آج ہم نے بے حسی اور کیلسنس اور یہ جو ایک بے حیائی دیکھی, اور پھر اس میں پٹواری صحافی جو میں انہیں آج میں کہوں گا پٹواری صحافی, بہت ہی گھٹیا کردار ان کا. او جی پاکستان اب سینٹر بن گیا تو اس لیے دہشت گردوں کا نشانہ ہے, ہوگا یہ سب کچھ. اصل بات یہ ہے کہ آپ کیا ہوا آج, انٹیلیجنس فیلئر, ٹوٹل انٹیلیجنس فیلئر. آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہونے والا ہے. اور پھر دوسرا, آج یہ ایک اسٹریٹجک سگنلنگ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بالکل پوری دنیا کو جو بھی تھا اس نے یہ پیغام دیا کہ یہ بالکل نااہل لوگ ہیں, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے, یہ اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. اور جن لوگوں نے یہ حملہ کیا, شہادتیں تو انہوں نے آ کے ہمارے لوگوں کی ہوئی, لیکن اس سے زیادہ بڑا جو میسج وہ کیا تھا کہ یہ بالکل انکمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور یہاں پر کوئی ماحول نہیں ہے
کوئی یہاں پر امن امان ٹھیک نہیں ہے. تو یہ کس کی ذمہ داری تھی اس کو کرنا؟ معصوم لوگوں کی جانیں گئی اور آپ پتہ نہیں اپنی، جب آپ سیاست میں آ جائیں گے، جب آپ پالیٹکس میں آ کے سیاسی، اب عمران خان کو آپ نے دیوار سے لگانے کے لیے، تحریک انصاف کو مارنے کے لیے، ان کو لوگوں کو پکڑنے کے لیے آپ نے ہزاروں سینکڑوں پولیس والے سیکورٹی فورسز بھیج دیے، اور یہاں پر معصوم آدمی شہید ہو رہے ہیں، پتہ ہی نہیں آپ کو. اگر پتہ ہے بھی تو آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں اور ٹی وی پر سب اچھا کی رپورٹ دے رہے ہیں. بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ، بھی اس کی اطلاعات آ رہی ہیں. اور یہ بتائے انتظامیہ کہ وہ کیا کسی نے کوئی اطلاع نہیں دی تھی انہیں؟ اتنا بڑا فیلیور ہو گیا، کیا کوئی استعفیٰ دے گا؟ کیا کوئی گھر جائے گا؟ یا ابھی بھی آپ سیاست ہی کرتے رہیں گے؟ بہرحال میرا دل دکھا ہوا ہے، میں معافی چاہتا ہوں سما خراشی کی، لیکن بہت افسوسناک واقعہ، اور اس سے بھی زیادہ رویہ بے حسی کا اور افسوسناک اس حکومت کا، یہاں پر جو لا انفورسمنٹ ہے اس کا، اور پھر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، دل دکھا دیے پورے پاکستان کے. آج انہوں نے وہ لاہور میں جو ایک، اچھا وہاں پر ہے ہی کچھ نہیں، چیلیں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، گڈیاں کم، یا فوٹیجز دیکھیں آپ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ٹی وی پہ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ بس بسنت ہی بسنت ہے. اللہ نے کے بعد